अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे अपने घरों में खैरियत के साथ महफूज होंगे। जी बच्चों, हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंदख्वानी की थी एक सफ़े की। आइए आज हम अगले सफ़े की बुलंदख्वानी मुकम्मल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ नए अल्फाज सीख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहला लफ्ज़ है गोद। सबसे पहला लफ्ज़ है गोद। मौसम, मौसम। तक़सीम, देखिए इसमें किसका आ रहा है, ते गोल वाला काव, फिर सीन के शोशे, ये के शोशे और मीम। तक़सीम। साफ़ सुथरे, साफ़ सुथरे। आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है, आदम अलैहिस्सलाम। आप लोग सब बखूबी वाकिफ़ होंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। ठीक है, फैलाया, फैलाया। और ये क्या है, गरीबों। ठीक है बच्चों, ये नए अल्फाज आपको बुलंदख्वानी करने में आपकी मदद करेंगे। चले बच्चे, आइए हम लोग अपनी दरसी किताब खोलते हैं और उसमें हम बुलंदख्वानी करते हैं। दरसी किताब का सफ़ा नंबर 14, सफ़ा नंबर 14, सफ़ा नंबर 13 हम पढ़ चुके थे। ठीक है, और अब हम आज सफ़ा नंबर 14 पढ़ेंगे। तो जी बच्चों, हम पढ़ते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत प्यार करते थे। अच्छा बच्चों, जब हम बुलंदख्वानी करते हैं तो हम अपनी उंगली को उसी लफ्ज़ के ऊपर रखते हैं जहाँ पे हम पढ़ रहे होते हैं। उससे हम अपने लफ्ज़ को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, उन्हें ये वो लफ्ज़ हमने पढ़ा था ना अभी नए अल्फाज में, क्या लफ्ज़ है ये, गोद। उन्हें गोद में उठा लेते थे। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौसम का नया फल आता तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे बच्चों में तक़सीम फरमाते। अच्छा बच्चों, तक़सीम के क्या मायने हैं, तक़सीम के मायने हैं बांटना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ़ सुथरे रहने और इल्म हासिल करने की ख़ास तौर पर नसीहत फरमाई। ठीक है, ये क्या लफ्ज़ है, ये भी एक नया लफ्ज़ है, इसको हम 2 बार पढ़ लेते हैं। नसीहत, नसीहत। नसीहत का मतलब होता है ताकीद फरमाई, उनको बताया। ठीक है, इसमें इन 3 लाइनों में ये कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको बच्चों से बहुत प्यार था। ठीक है, और उनके पास कोई भी, जब भी कोई नया फल आता या कोई भी चीज़ आती तो वो सबसे पहले किस में तक़सीम करते, बच्चों में तक़सीम करते। और हमें भी यही बोला है कि कोई भी घर में कोई भी चीज़ आए तो सबसे पहले किसको दें, बच्चों में दें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ़ सुथरे रहते थे और हमें भी इसी की ताकीद की और इल्म हासिल करने की ख़ास तौर पर नसीहत फरमाई। ये नहीं बोला कि जो है वो बस बच्चे खेलते रहें, ये भी फरमाया कि इल्म भी हासिल करना है, इल्म की अहमियत बताई। ठीक है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पहले और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के पैगाम को सारी दुनिया में फैलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, अल्लाह ताला का जो पैगाम यानी कि मैसेज, ठीक है, पैगाम, पैगाम बोलते हैं मैसेज को, कि जो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा वो उन्होंने हम सब को बताया। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह एक है, सिर्फ़ उसी की इबादत करो, माँ बाप का कहा मानो। ठीक है, ये फरमाया कि अल्लाह ताला एक है और अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद नहीं है। ठीक है, और हमें अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए। बड़ों का अदब करो, छोटों से प्यार करो, जो बड़े होते हैं हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। झूठ ना बोलो, गरीबों की मदद करो। गरीब कौन होते हैं, ये क्या लिखा है, गरीबों। ठीक है, हमेशा नेक काम करो। हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर सच्चे दिल से अमल करना चाहिए ताकि हम अल्लाह ताला के अच्छे बंदे बन जाएं। जब भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आए तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना चाहिए। बच्चों, ये एक बहुत ख़ास बात है। ठीक है,
آپ نے اس کے اوپر بہت غور کرنا ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ دیکھیں میں نے یہاں پہ کتنی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، یہاں لیا، تو جتنی دفعہ میں بولوں گی اور جتنی دفعہ آپ سنیں گے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ کہ صرف میں پڑھوں بلکہ کہیں پہ بھی آپ یہ بات سنیں، ان کا نام سنیں، تو آپ نے فوراً دل میں پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بچوں چلیے جلدی سے ہینڈ ریز کریں، کون کون پڑھے گا، کون کون اس بات پہ عمل کرے گا؟ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے گا تو ہم کیا پڑھیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، میں امید کرتی ہوں کہ سارے بچے میری بات پہ عمل کریں گے۔ تو جو بچوں اب ہم نے یہاں پہ اپنی بلند خوانی مکمل کر لی ہے، اور آپ کا کیا کام ہے کہ آپ نے گھر پر اس کی مکمل بلند خوانی کرنی ہے اور بار بار کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اب جلدی سے اپنی ورڈ بک کھول لیجئے، ورڈ بک صفحہ نمبر 10۔ ٹھیک ہے جی، ورڈ بک صفحہ نمبر 10۔ ٹھیک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ لوگ یہاں پہ کیا بولیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاباش۔ یہاں پہ آپ لوگ تاریخ لکھیں گے، جو اس تاریخ کو آپ کو یہ ویڈیو ملے گی، دن لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، املا کے الفاظ۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ایک لکھ کے دکھاؤں گی اور آپ نے یہاں پہ خود لکھنا ہے۔ یہ کیا لفظ ہے؟ مکہ، آدھا میم بنایا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے اوپر لے کے گئے اور ایسے کر کے ہے بنا دیا مکہ۔ اور آپ کی پینسل کی نوک بالکل شارپ ہونی چاہیے اور بہت پیارا۔ اچھا، اب تقسیم کیسے لکھنا ہے بچوں؟ اس کو غور سے دیکھیے گا کہ آپ نے تقسیم کو لکھنا کیسے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم تے کی آدھی شکل بنائیں گے، پھر قوف، ٹھیک ہے، پھر ہم سین کے شوشے بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، آدھا سین بنایا، پھر یہ کا ایک شوشہ بنایا، پھر ہم نے اس کو ایسے کر دیا۔ ٹھیک ہے، سب نے اس طرح سے کر لیا۔ میرے ساتھ ساتھ لکھیں گے نا تو آپ کو آسانی ہوگی۔ اب یہاں پہ میم بنا دیں۔ کتنا آسان ہے نا تقسیم لکھنا۔ ٹھیک ہے، اب نصیحت، اگر آپ ٹیچر کے ساتھ ساتھ لکھیں گے تو آپ کو بالکل بھی مشکل نہیں ہوگی۔ نون بنایا، پھر ہم نے صاد کی آدھی شکل بنائی، پھر ہم نے یہ کا شوشہ بنایا، پھر ہم نے یہ ہے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہے بنا دیا۔ ٹھیک ہے، اب اسی کے ساتھ ہم نے تے ملا دیا، نصیحت۔ ٹھیک ہے بچوں، دیکھیں کتنا ٹیچر نے صاف ستھرا لکھا ہے، آپ نے بھی اسی طرح لکھنا ہے۔ اب یہاں پہ آپ لوگ خود لکھیں گے۔ اچھا، یہ ہے خط کشیدہ الفاظ کے آسان معنی لکھ کر جملہ دوبارہ مکمل کریں۔ خط کشیدہ کا مطلب ہوتا ہے یہ جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں نا، جن کے نیچے آپ کا یہ لائن ڈلی ہوئی ہوتی ہے، اس کے معنی لکھنا ہے اور پھر یہاں پہ معنی کے ساتھ لکھنا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ تجارت تھا۔ پیشہ کیا ہوتا ہے؟ کام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پہ لکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام، فاصلے سے لکھیں گے ہم لوگ اور بہت پیارا پیارا۔ ٹھیک ہے، کام، دیکھیں تجارت کی جگہ، دیکھیں پیشے کی جگہ میں نے کام لکھ دیا۔ آپ چاہیں تو اس کو نیلے رنگ سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں بچوں، میں نے اس کو اریز کر کے نیلے رنگ سے لکھ لیا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ پیشے کا مطلب کام ہے۔ ٹھیک ہے، اب کیا لکھا ہے؟ تجارت تھا، اب یہ ہم ایسے لکھ دیں گے تجارت۔ تے بنایا ایسے اور جیم ساتھ الف، تجارت۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ہم کس کا نشان رکھیں گے؟ ختمہ کا نشان۔ چلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے کام کرنے کی نصیحت۔ نصیحت کا کیا لکھیں گے؟ میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے، تاکید۔ نصیحت کا مطلب ہوتا ہے تاکید۔ آپ نے یہاں پہ پورا جملہ لکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے کام کرنے کی تاکید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیا پھل بچوں میں تقسیم کرتے تھے۔ تقسیم کا مطلب ہوتا ہے بانٹنا، بانٹنا۔ ٹھیک ہے، میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے، لیکن آپ لوگ جملہ یہاں پہ مکمل کریں گے اور یہ تاکید اور بانٹنا نیلے رنگ سے لکھیں گے۔ بچوں جملے جو ہے میں 2 بناؤں گی، 1 بناؤں گی، باقی 2 آپ خود بنائیں گے۔ عزت، عزت کا جملہ کیا ہے؟ ہمیں بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، اور آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے بھی لکھ سکتے ہیں کچھ بھی۔ ہمیں بڑوں کی، فاصلے سے لکھنا ہے اور بہت چھوٹا چھوٹا پیارا پیارا لکھنا ہے، نہ بہت بڑا نہ بہت چھوٹا۔
ہمیں بڑوں کی عزت کرنی چاہیے. عزت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور آخر میں خاتمہ کا نشان. اب یہ سچ ہے. سچ کا کیا ہے؟ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے. تقسیم کا بھی آپ بنا سکتے ہیں کہ میرے ابو جو ہے وہ پھل تقسیم کرتے ہیں، یا ہمیں غریبوں میں پھل تقسیم کرنے چاہیے، ہمیں غریبوں میں چیزیں تقسیم کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں. تو بچوں، آج کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ آپ نے بلند خوانی کرنی ہے اور صفحہ نمبر 10 ورک بک کا کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اپنی اگلی کلاس میں ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.